اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ختم نبوت کے عنوان پہ پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسی موضوع پر گزشتہ پروگرام میں ہم نے آیت خاتم النبیین پر گفتگو کی تھی اور میرے ساتھ محترم مولانا مبشر احمد کالوں صاحب شریک گفتگو ہیں۔ آپ نے گزشتہ پروگرام میں آیت خاتم النبیین کے مختلف تراجم جو مسلمان فرقوں میں رائج ہیں ان کا جائزہ لیا تھا اور اس حوالے سے جو جماعت احمدیہ کا موقف ہے وہ واضح کیا تھا۔ آج ہم گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں اور کالوں صاحب سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ فرمائیں کہ کیا امت محمدیہ میں نبی کے آنے کا ذکر کہیں قرآن مجید میں بھی موجود ہے؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں امت محمدیہ کے افراد کو بڑی عظیم الشان بشارات سے نوازا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ والرسول، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے اس رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ یہاں یہ فکرہ قابل غور ہے کہ عقل کیا کہتی ہے؟ جو لوگ پیروی کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی، ان پیروی کرنے والوں کو انعام ملنا چاہیے یا سزا ملنی چاہیے؟ تو عقل یہی جواب دیتی ہے کہ پیروی کرنے والوں کو انعام ملنا چاہیے۔ چنانچہ اگلے جملے میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے فَأُولَئِکَ، یہ جو لفظ فا ہے یہ پہلی بات کا نتیجہ بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ پیروی کرنے والوں کو پیروی کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ فرمایا فَأُولَئِکَ، یہ پیروی کرنے والے الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں میں شامل کیے جائیں گے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا۔ فرمایا کن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا تھا؟ جن میں اللہ اور اللہ کے اس رسول کی پیروی کرنے والے شامل ہوں گے۔ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ جن پہ اللہ نے انعامات کیے تھے وہ انبیاء تھے، وہ صدیقین تھے، وہ شہداء تھے، وہ صالحین تھے، اور اللہ اور اللہ کے اس رسول کی اطاعت کرنے والے اس اطاعت کے نتیجے میں ان انعام پانے والے افراد میں شامل ہوں گے۔ اب اطاعت کرنے والے کئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ اطاعت کرنے والے صالحین کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے، کچھ اطاعت کرنے والے وہ شہداء کے زمرہ میں شامل ہو جائیں گے، کچھ اطاعت کرنے والے صدیقوں کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور کچھ اطاعت کرنے والے نبیوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس آیت نے امت محمدیہ کے افراد کو بہت بڑی بشارت سے نوازا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے اس رسول کی اطاعت کرو تو اپنی اپنی اطاعت کے نتیجے میں خدا تعالیٰ تمہیں بلند روحانی مقامات سے نوازے گا۔ کوئی صالح بن جائے گا، کوئی شہید بن جائے گا، کوئی صدیق بن جائے گا، کوئی نبی بن جائے گا۔ تو اگر خدا تعالیٰ نے اس امت کے افراد میں سے کسی فرد کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی برکت سے اور آپ کی غلامی کے طفیل نبی کا مقام کسی کو دینا ہی نہیں تھا، تو پھر یہ فکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں بیان فرمانا تھا۔ کالوں صاحب، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ
امت محمدیہ کے لیے جو انعامات ہیں ان میں صدیق، شہید اور صالح، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو لوگوں کو ملیں گے، لوگ بنیں گے، لیکن نبی نہیں بن سکتے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں الفاظ کو ایک لفظ کے نیچے داخل کیا ہے۔ تو ان چاروں مراتب کو ایک لفظ کے نیچے داخل کر کے یہ مفہوم پیدا کر دیا کہ یا تو اس امت میں یہ چاروں انعامات کے حصول کا دروازہ کھلا ہے، یا اس امت میں یہ چاروں ہی انعامات کا دروازہ بند ہے۔ تو اگر یہ مانیں تو یہ بہت بڑے افسوس کی بات بن جاتی ہے کہ وہ امت جس کو خدا تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے کنتم خیر امتن، تم تمام انبیاء کی امتوں سے سب سے اعلیٰ امت ہو، کہ پہلی امتوں کے افراد میں سے تو کئی نبی تھے، کئی صدیق تھے، کئی شہید تھے، کئی نیک تھے، مگر یہاں نبی نہیں ہوگا۔ اگر نبی نہیں ہوگا تو وہی نتیجہ اگلے لفظ پہ، پھر یہاں پہ صدیق بھی کوئی نہیں ہوگا، شہید بھی کوئی نہیں ہوگا، نیک بھی کوئی نہیں ہوگا، تو پھر کون ہوں گے؟ کیا نعوذ باللہ سارے برے ہی ہوں گے اس امت میں؟ اگر اس امت میں نیک بھی کوئی نہیں آنا، شہید بھی کوئی نہیں آنا، صدیق بھی کوئی نہیں آنا، نبی بھی کوئی نہیں آنا، تو پھر یہ سب سے اعلیٰ امت کیسے بنتی؟ صحیح ہے، اکٹھا ذکر ہے، اگر ملیں گے تو سارے ملیں گے، نہیں یا ملیں نہیں گے تو کوئی ملیں بھی نہیں ملے گا۔ کیونکہ ایک جملہ ہے، تو اس جملے کے نتیجے میں یا وہ ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا، یا وہ چاروں انعامات کا دروازہ کھلا ہے یا چاروں انعامات کا دروازہ بند ہے، بیچ میں سے ایک کو الگ نہیں ایک کیا تو الگ جا کر سکتا۔ نہیں سکتے۔ اچھا مولانا صاحب، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کو یہ انعام ملیں گے، لیکن آیت کے الفاظ ہیں فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ اور رسول کے اطاعت کرنے کے نتیجے میں جنت ملے گی، اور جنت میں چونکہ یہ لوگ نبی اور صدیق اور شہید ہوں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں جنت کا لفظ ہی موجود نہیں، نہ قیامت کا لفظ موجود ہے۔ اس لیے بغیر کسی دلیل کے اس آیت کے بارے میں یہ اصرار کرنا کہ یہ ان کو رفاقت جنت میں قیامت کے دن نصیب ہوگی، یہ بات درست نہیں ہے۔ حدیثوں میں تو بلکہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ میں دنیا میں تو صحابہ کے علاوہ دنیا میں تو تمام مسلمانوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا نصیب نہیں ہوا، آپ کی صحبت ہمیں میسر نہیں آئی، لیکن دنیا میں ہر مسلمان کے دل کی تڑپ ہے کہ کم از کم آخرت میں تو مجھے آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ اگر اس آیت میں قیامت کا ذکر ہوتا تو آیت کے الفاظ یہ ہونے تھے کہ میں یطع اللہ والرسول، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے اس رسول کی اطاعت کریں گے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ مُحَمَّدٍ رسول اللہ یوم القیامت، وہ قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، مگر وہ فکرہ یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمام امتوں کو ان کے اپنے اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا کریں گے، ساری امتیں اپنے نبی کے ساتھ آئیں گی۔ اب یہ کتنی بڑی ہمارے لیے صدمے کی بات ہے کہ باقی تو ساری امتیں بروز قیامت اپنے اپنے نبی کے ساتھ ہوں، اور ہم اپنے نبی کی بجائے پہلے قوموں کے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیکوں کے ساتھ ہوں۔ تو گویا قیامت کے دن بھی ہمیں ہمارے نبی کی رفاقت نصیب نہیں ہوگی، آپ کی صحبت اور معیت نصیب نہیں ہوگی۔ دوسرے یہ کہ اگر اس آیت میں جنت کا ذکر ہوتا تو جب یہ کہہ دیا گیا کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، سب سے اونچے مقام کا تذکرہ کر دیا، تو پھر چھوٹے مقام صدیقین، شہداء اور نیکوں کے ساتھ ہوں گے، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔